سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ پھر تمہیں اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیں گے؟ بات یہ ہے کہ تم بھی اللہ کی مخلوق میں سے انسان ہو، بشر ہو۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں معاف فرماتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں۔ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت، آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کی بادشاہت، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند یہودی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دین کی بات فرمائی، انہیں دعوت اسلام دی اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے، اسلموا تسلموا، تو اس میں تمہاری سلامتی ہے، اللہ تمہاری دنیا بھی محفوظ رکھیں گے اور آخرت کے عذاب سے بھی تمہیں نجات مل جائے گی۔ مگر انہوں نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ یہ عذاب اور یہ وہ قصے ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ تو عام لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، ہم تو خواص ہیں، ہمارا تو معاملہ اللہ کے ساتھ کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ کہنے لگے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے لاڈلے ہیں، اس کے پیارے ہیں، ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہونے کا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ چند دن گنے چنے دن ہوں گے جہاں ہم دوزخ میں جائیں گے، وہ بھی جو ہم بدماشیاں یہاں دنیا میں کرتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق بھی، جو غلط کام کر رہے ہیں، بس اس کی سزا ہمیں چند دن ملے گی، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جنت میں ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے کہی تو قرآن پاک نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا، فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے لاڈلے ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے۔ خود ان کے اپنے جو مسلمات ہیں یا اپنا ان کا اقرار ہے وہ بالکل اس کے خلاف ہے، تو ان کی دونوں باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ تو ان دو باتوں میں سے کوئی ایک بات غلط ہے، کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ ہمیں عذاب ہوگا، تو کیا کوئی باپ یا کوئی محبت کرنے والا اپنے لاڈلے کو کبھی عذاب دیتا ہے؟ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اگر تم لاڈلے ہو، تم اللہ کے اولاد ہو، بیٹے ہو، تو تمہیں عذاب کیوں ہوگا؟ بس اس کا جواب دو۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب تو ان کے پاس کوئی تھا نہیں، اس لیے کوئی جواب دے بھی نہیں سکتے۔ ہاں ایک شبہ ہو سکتا ہے، وہ شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ والد اپنی اولاد کو جو ہے وہ تنبیہ کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے
کچھ سزا دے دیا کرتا ہے۔ تو کوئی یہودی یہ کہہ سکتا ہے، یہ اس وقت کہہ سکتا تھا کہ ہمارا بھی تعلق اللہ سے تو وہی ہے جو اولاد کا باپ سے ہوتا ہے، ہاں بس یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی تنبیہ کے لیے ہمیں تھوڑا عذاب دے دیا جائے گا، لیکن یہ بات بنتی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تنبیہ یا تربیت کے لیے جو تھوڑی بہت سزا دی جاتی ہے اولاد کو وہ دینی پڑتی ہے۔ فرمایا کہ اولاد کے لیے والد کی تنبیہ اور اس سلسلے میں تھوڑی بہت جو مار ہے یہ ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی۔ اور فرمایا کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے کہ جو گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھتا ہے، نہیں لٹکا کے ہی رکھتا ہے، برساتا نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یعنی ڈر ہے، اصل تربیت کے لیے ڈر ضروری ہوتا ہے، اور ڈر کہتے ہیں کہ جو ہاتھ اٹھا ہوا ہوتا ہے اس کا ڈر زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے جو لگ جاتا ہے۔ لگ جائے تو پھر تو آدمی بے اثر ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل گیا بس یہی تھا، اس لیے جو جیل سے ایک دفعہ مجرم ہو کے واپس آتا ہے پھر وہ پہلے سے زیادہ بڑا بدماش بن جاتا ہے، کیونکہ وہ جس چیز کا ڈر تھا وہ دیکھ کے آ گیا، اب وہ کہتے ہیں اب کس چیز کا ڈر ہے۔ تو اس لیے ڈر ہی ہونا چاہیے۔ بہرحال باپ کی جو تنبیہ ہے یہ اولاد کے لیے ضروری ہوتی ہے، اس لیے اس قدر پیار میں ڈوب جانا کہ انسان تنبیہ نہ کر پائے اپنی اولاد کو یہ بھی اچھا نہیں ہوتا، اور اس قدر جو ہے سختی کرنا کہ ہر وقت جلاد کا ہی ایک کردار ادا کرتا رہے آدمی، یہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ کھیتی کو پانی اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے جتنے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ اس کو پانی میں ڈبو دیں، ہر وقت ہی اس کو پانی میں رکھیں تو بھی جل جاتی ہے، گل جاتی ہے۔ تو خیر یہ بات تو ضمنی ہے کہ والد اپنی اولاد کو تربیت کے لیے تنبیہ کر سکتا ہے، لیکن تنبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آگے بیٹا تم نے یہ حرکت نہیں کرنی، یہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پر تمہیں اس لیے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم آئندہ ایسی گڑبڑ نہ کرو۔ تو دنیا میں چونکہ ابھی تو انسان کی زندگی چل رہی ہے، جب تک آخری سانس چل رہا ہے اس کا پریکٹس اور اس کا جو عمل ہے وہ چل رہا ہے، لیکن آخرت کا تو معاملہ بالکل جدا ہے۔ آخرت تو دار العمل نہیں ہے، وہ تو دار الجزا ہے۔ وہاں تو کوئی آگے تنبیہ کرنے کا مقصد کوئی ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اب تمہیں سزا دی جاتی ہے، اب آگے جو تمہارا امتحان آنے والا ہے نا اس میں اب تم نے ٹھیک ٹھیک چلنا ہے۔ تو آخرت میں تو ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے، آخرت تو جزا ہے، وہ تو ہے ہی بدلہ۔ وہاں جو عذاب ہوگا وہ بطور تنبیہ کے یا تربیت کے نہیں ہوگا، وہ سزا ہوگی۔ تو کوئی والد جو ہے وہ اپنی اولاد کو کیوں سزا دے گا؟ تو یہ ان کے اوپر قرآن پاک نے انہی کی بات ان پر پلٹا دی کہ تم اپنی بات کے اندر ہی جھوٹے ہو۔ اور آگے پھر بات اصل یہ فرمائی کہ انتم بشر ممن خلق۔ اصل کہانی یہ کہ تم بھی انسان ہو، انسانوں کی اولاد ہو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو انسان ہیں، لیکن جو تمہیں اعزاز دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس اعزاز کو جو نسلی اعزاز ہوتا ہے یہ ایک حقیقت ہے، اس کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہاں سے افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، جب ان کے سامنے اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے فضائل آتے ہیں، یا ان کی خصوصی کچھ امتیازات آتے ہیں، یا ان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی معاملہ اور محبت سامنے آتی ہے، تو کچھ لوگ یہاں سے افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عمل کچھ نہیں ہے، تعلق ہی بس اصل ہے، کسی بڑے کی اولاد میں پیدا ہو جانا ہی سب کچھ ہے بس۔ تو یہ بات جو ہے یہ یہودیوں کا نظریہ تھا۔ آج بھی کچھ لوگ مسلمان بھی غلو کر کے اس طرف چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس کسی کی نسل میں انسان پیدا ہو گیا یا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا، بس یہ تعلق کافی ہے، اس کے بعد عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے اور میں آپ کی شفاعت کی امید رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اعنی بکثرت السجود، کہ تم میری مدد کرو سجدوں کی کثرت کے ساتھ۔ یعنی شفاعت جو ملے گی وہ بھی آخر اس کا بھی کوئی کرائٹیریا ہوگا، شفاعت ہر ایک کو نہیں ملے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے، سامنے ہوں گے
تو میں کہوں گا آ جاؤ آ جاؤ، مرحبا مرحبا، کیونکہ ان کی ظاہری شکل و صورت ایسے ہوگی جیسے میری امت کے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن فرشتے ان کو کہیں گے سحقن سحقن سحقن، پیچھے پیچھے پیچھے. تو میں کہوں گا کیا بات ہے؟ فرمائیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا کہ ان لوگوں نے آپ کے دین کا کیسا حلیہ بگاڑ دیا تھا بعد میں، اس لیے ان کو آپ کے قریب نہیں آنے دیا جائے گا. تو شفاعت برحق ہے، اور قیامت والے دن اس کا بہت بڑا ظہور ہوگا. سب سے بڑی شفاعت، شفاعت کبریٰ، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اس کا جھنڈا دیں گے. لیکن اس کے ساتھ عمل بیکار نہیں ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے میری بیٹی، بس محض اس فخر پر، اس گھمنڈ میں نہ رہ جانا کہ تم سید الانبیاء، امام الانبیاء کی صاحبزادی ہو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں حسب نسب نہیں چلتا، یعنی صرف حسب نسب نہیں چلتا. کیونکہ اگر صرف حسب نسب چلتا ہوتا تو پھر تو ابو جو وہ لہب ہے آپ کا سگا چچا ہے، ابو طالب چچا ہیں، معاونت بھی کی ہے بہت، لیکن فرمایا کہ ایمان نہیں لائے. میں نے بہت ان کو آخر دم تک اس بات پر امادہ کیا کہ میرے کان میں ہی کلمہ بول دو، لیکن نہیں بولا انہوں نے کہا کہ قوم کہے گی موت سے ڈر گیا ہے، لہذا میں اپنے باپ دادا کے دین پہ جا رہا ہوں بس. تو آپ نے فرمایا کہ میری سفارش کی وجہ سے اور ان کو جتنا میرے ساتھ تعاون کیا باوجود کافر ہونے کے، تو اتنا ہوا کہ ان کو صرف اور صرف جو عذاب ہوگا وہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، لیکن یہ بھی اتنا ہوگا کہ اس سے دماغ کھول اٹھے گا، ان کا کھولتا ہوگا. تو صرف رشتہ داری کام نہیں آتی، صرف تعلق کام نہیں آتا. تو کچھ لوگ تو اس افراد پہ چلے گئے، انہوں نے کہا کہ بس تعلق کافی ہے، اور جس کے ساتھ تعلق ہو گیا بس ہو گیا، اب تو پکی ضمانت ہے، مہر لگ گئی، بس کہانی ختم. چاہے اب شرابیں پیو، چاہے جو ہے سود کھاؤ، چاہے رشوت لیتے رہو، بس جی ہمارا فلاں بزرگ سے، فلاں اللہ والے سے تعلق ہے، وہ تو ہمیں بیڑا پار کروا کے لے جائیں گے ہمارا. تو یہ جو رویہ ہے یہ یہودیوں کا رویہ تھا. اور دوسری جانب ایک تفریط اس طرح سے پیدا ہو گئی کہ انہوں نے اس کے بالکل ریئیکشن کر دیا. ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، وہ دوسری جانب بالکل انتہا پہ چلے گئے. انہوں نے کہا کہ نسب شسب کچھ نہیں ہوتا، اس کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، بس عمل اصل چیز ہے. تو اس لیے ان کے سامنے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے نواسے، آپ کی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت سیدنا علی المرتضیٰ اور آپ کے اہل بیت کا اگر تذکرہ ہو تو ان کو ایک انقباض ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے آپ اس بات کو ہمارے سامنے کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی طبیعت پر ایک گرانی اور بوجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ اہل بیت جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو دوہری نسبت حاصل ہے. پہلی سب سے نسبت ایمان کی ہے، ان کی بھی اصل قیمت ایمان کی وجہ سے ہے. اگر ایمان نہیں تو قیمت نہیں، وہ تو ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. لیکن ان کے ساتھ دوسری نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رشتہ داری کی ہے، اور رشتہ داری ایمان کے ساتھ اگر ہو تو اس کی ویلیو ہے. تو یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں ایمان اور عمل اصل چیز ہے، بس یہ جو رشتہ داری ہے یہ تم نے کہاں سے لے لی ہے. حالانکہ ایسا بات بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اس بات کا جو ہے وہ بہت تذکرہ موجود ہے، قرآن پاک میں بھی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مفسرین نے ایک تفسیر اس کی یہ بھی فرمائی ہے کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا اپنی دعوت کا اور اپنی نبوت کا، ہاں یہ چاہتا ہوں کہ میرے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. تو اس لیے یہ دونوں افراط ہے اور تفریط ہے کہ بالکل رشتہ داری پر تعلق پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھ جانا یہ بھی انتہا ہے، اور اس کو خاطر میں نہیں لانا، عمل پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا یہ بھی ایک انتہا ہے. اعتدال کا راستہ اور اہل سنت والجماعت کا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان عمل اصل ہے، مگر رشتہ داری سے اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، تعلق سے اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، تعلق کا ایک اثر ہوتا ہے. ایمان عمل پر جمنے میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں انسان کو. تو اعتدال کا راستہ یہ ہے. یہودیوں نے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ افراط کا راستہ تھا. تو اسی طریقے سے آج کے زمانے میں بھی جو ہے کچھ لوگ اسی غلط روش پر چل پڑتے ہیں، جبکہ یہ درست روش نہیں ہے کہ ہم فلاں بزرگ کے بیٹے ہیں، فلاں خانوادے کے ہم ذمہ جو ہے وہ گدی نشین ہیں، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کے جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارے حضرت صاحب جو ہیں بڑی اونچی نسبت والے ہیں، چاہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ جو ہے وہ حلال حرام کی تمیز رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے.
ابھی یہاں ایک صاحب جو ہے انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک ایسے ہی آدمی تھا، اس جو ان کے مرید نے کہا جی میں سود پر قرضہ لینا چاہتا ہوں، تو وہ صاحب نے کہا کہ میں استخارہ کر کے بتاؤں گا کہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، اور استخارے کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ استخارے میں یہی آیا کہ لے لو۔ حالانکہ یہ استخارے کا میٹر ہی نہیں ہے، استخارہ تو صرف مباح چیزوں میں ہوتا ہے، حرام کام میں تو استخارہ نہیں ہے۔ آدمی کہے کہ میں جو ہے وہ جوا کھیلنا چاہتا ہوں، استخارہ کر لیں جی، مجھے رشوت لینا چاہتا ہوں، استخارہ کر لو میں، تو یہ تو استخارے کا میٹر نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ لا علمی میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اس لیے یہ تعلق اور یہ نسبتیں بیکار نہیں ہیں، ان کا بھی ایک اثر ہے، لیکن عمل کے ساتھ، عمل بھی ہو اور نسبت بھی ہو، یہ ہے اعتدال کا راستہ۔ آگے فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے اور ایک اس کی مشیت ہے۔ ضابطہ کار تو اس کا یہ ہے کہ جو عمل کرے گا، جیسا کر کے آئے گا، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ انعام دیں گے۔ ہاں، اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو عرض کیا نا کہ تعلق اور عمل یہ دونوں باتیں کارآمد ہیں، تو یوں سمجھیے کہ جو تعلق ہے یہ بھی ایک عمل ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کی محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے حضرات اہل بیت کی محبت، کیونکہ صحابہ جو ہیں یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور اہل بیت فرمایا کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، کیونکہ دونوں حضور کو پیارے ہیں۔ جو حضور کو پیارا ہے وہ ہمیں بھی پیارا ہے، جس کے ساتھ حضور نے پیار کیا ہے اس کے ساتھ مسلمان پیار نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے پیار کیا میرے پیار کی وجہ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سرکار سے تو انسان کو پیار ہو اور جن کو سرکار نے پیار کی نظر سے دیکھا ان سے نفرت ہو۔ وہ اس وقت تک جب آپ کسی کی اولاد کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں تو کیا اس کا باپ آپ کو پیار دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے خود فرما دیا کہ یہ تو اس کے پیچھے میری محبت ہی ہوگی، میرے پیاروں کی محبت کے پیچھے بھی میری محبت ہی ہے، تو اس لیے یہ محبت بھی ایک عمل بن جاتا ہے، یہ بھی ایک عمل ہے۔ فرمایا کہ یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف کریں گے اور جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس جو جباری کا ظہور ہے وہ قیامت والے دن ہوگا۔ نبی ولی جتنے بھی ہیں وہ وہاں یہی مانگ رہے ہوں گے کہ یا اللہ فضل فضل فضل، اس لیے فرمایا جے فضل کریں تے نہ جے عدل کریں تے کمبن اونچیاں شانہ والے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ عدل کے معاملے پہ آ جائیں تو پھر تو بڑی بڑی اونچی اونچی شانوں والے جو ہے وہ بھی کانپنے لگ جائیں، لرزتے ہیں، لرزہ طاری ہوتا ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کے سامنے ان کے اوپر ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ تو قیامت کا منظر تو ہم نے بہت دفعہ سنا ہے کہ وہاں تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی نفسی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ شفاعت کبریٰ کا منصب عطا فرمائیں گے، تو آپ بھی فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے ایسے کلمات القا فرمائیں گے لا احضرہ الان، جو اب میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ اتنا مجھے پتہ ہے کہ اللہ مجھے اپنی تعریف کے کچھ عمدہ کلمات عطا فرمائیں گے جو ابھی دنیا میں عطا نہیں کیے، اس وقت عطا ہوں گے۔ ان کے ذریعے جب میں اللہ کی تعریف کروں گا تو اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ من یشاء جو قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جس کو چاہے معاف کرے، جسے چاہے عذاب دے، یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے۔ اسی لیے کہ اللہ والے فرماتے تھے کہ مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا، اللہ کی یہ جو شان صمدیت ہے، بے نیازی کی شان ہے، اس سے بڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ کسی ضابطے کا پابند نہیں ہے، کسی ضابطے کا بھی۔ ضابطے سارے اس کے پابند ہیں، وہ کسی ضابطے کا پابند نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سے فضل مانگنا چاہیے، اپنے بارے میں بدگمان رہنا چاہیے، دوسروں کے بارے میں خوش گمان رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کی بخشش ہو جائے اور میں پکڑا جاؤں۔ یہ دوسروں پر انسان جو فیصلہ کرتا ہے کہ تے تو مارا جائے گا اور میں تر جاؤں گا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، ایک گناہ کرتا تھا، دوسرا اس کو سمجھاتا تھا، اور سمجھاتے سمجھاتے تنگ آ گیا۔ ایک دن کہنے لگا واللہ لن یغفر لک اللہ، اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کریں گے۔ تو آدمی بعض دفعہ ایسی اتھارٹی بن بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا دونوں کا انتقال ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا لاؤ ان کو ذرا سامنے، اور جس نے قسم کھائی تھی نا
فرمایا کہ تو کون ہوتا ہے؟ میری رحمت کے اوپر روک لگانے والا تو کون ہوتا ہے؟ چل، فرشتوں سے کہا اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو اور اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو اس لیے اپنے بارے میں انسان کو ہمیشہ بدگمان رہنا چاہیے اور دوسروں کے بارے میں خوش گمان رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ان پر ہو جائے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ فرمایا کہ تمہیں یہودیوں، یہ جتنے بھی لوگ ہو، انسان ہو، مسلمان ہو، تمہیں اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ ہم نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ وہاں یہ ساری سلسلے چکر نہیں چلیں گے کہ ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں۔ وہاں تو جو انسان کا جو کچھ اندر ہے وہی باہر ہے، جو کچھ اس نے کما کے لایا ہے وہی اس کو پورا دے دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔